فرمائے۔ اور ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے مومن مسلمان جو آقا اور آقا کے آل پر جو فدا ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب جنت داخل کرے، کیونکہ جو آقا کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو گوشت کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو غریب نواز کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ ہم تو آقا سے بے انتہا محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں بھیجا ہے، تو ہم آقا سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اور ہم گوشت و خواجہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ میرے پیارے آقا کی آل ہے، ان کی نسل ہے۔ ہم گوشت و خواجہ کو آقا کے لیے چاہتے ہیں اور آقا کو رب کے لیے مانتے ہیں، کیونکہ نسل بہ نسل ہے۔ تو آج کی یہ محفل ایصال ثواب کی نیت سے رکھی گئی ہے، اور ہم تمام سنی مسلم جماعت، سنی مسلمان بھائی اچھی اچھی پیاری پیاری نیت کر کے محفل میں بیٹھے کہ اللہ ہمیں بیٹھنے کا بھی ثواب عطا فرمائے، اور جن کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے اللہ انہیں بھی ثواب عطا فرمائے، کیونکہ اچھی نیت کرنے کا ثواب ہمیں بھی ملتا ہے، اور جس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے ان کو بھی ملتا ہے۔ جتنا ہمیں اللہ دے رہا ہے ان کا اتنا ہی ان کو بھی مل رہا ہے۔ تو ہمیشہ کوئی بھی محفل کے اندر جائے، مجلس کے اندر جائے تو اچھی نیت کر کے بیٹھنا، اور یہ نیت کر کے بیٹھنا کہ میں محفل سے اٹھوں تو کچھ لے کر اٹھوں، ایسا نہیں کہ میں کمینہ تھا تو کمینہ ہی رہا، میں بدبخت تھا تو میں بدبخت ہی رہا، میرے میں کوئی فرق ہی نہیں آیا۔ نہیں، آقا کی محفل اس لیے سجائی جاتی ہے کہ لوگ اسی سے کچھ حاصل کریں۔ یہ وائز کا کوئی اور مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فلانا گھر پہ کیسا مست اسٹیج سجایا تھا، کیسی محفل سجائی تھی، نہیں، یہاں تربیت اور دل کا علاج کے لیے یہ محفل سجائی جاتی ہے۔ میلاد کا اصل معنی اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ لے کر اور ہم کچھ حاصل کر کے پھر محفل سے اٹھے، تاکہ ہمارے اندر تربیت آ جائے، کچھ اخلاق والی باتیں آ جائے، کوئی حسن والی باتیں آ جائے، کوئی آقا کی سنت ہمارے دل میں گھر کر جائے اور ہم ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو ہمارے لیے سمجھو کہ یہ محفل میں آنا بھی بیٹھنا بھی جس صاحب خانہ نے جس مقصد سے سجایا ہے وہ تمام کے تمام شے کامیاب ہو جاتی ہے۔ اور محفل ہوتی ہے، اور محفل میں جو وائز اور تقریر ہوتی ہے نا، وہ کوئی عام شے نہیں ہوتی۔ یہ محفل کے اندر جو وائز ہوتا ہے، تقریر ہوتا ہے، آپ تو جو تقریر کرتے ہیں ان کو غور سے دیکھتے ہیں، اور ان پر بھی جو ٹائم ہو جاتا ہے تو غصہ آتا ہے، ہمارے کیا قدم تھی۔ ہماری ایک بات نہیں ہے، ہمارے کہیں بھی جگہ پر جاؤ، وائس کے اندر ہم بیٹھیں گے تو پھر ہم بیٹھے بیٹھے اکڑ جاتے ہیں، اور وہ جلسہ چالو ہوتا ہے تو وہاں پوری رات نکل جاتی ہے، کیونکہ وہاں تو ہر ایک کی چھٹی ہوتی ہے۔ یہاں تو یہ تو ہماری بے درکاری ہوتی ہے، ورنہ مجلس اور محفل میں بیٹھے تو ایسا سما باندھ کر بیٹھ جائے کہ وہاں ہم تماکو کیا، گٹکا کیا کہ ماوا کیا، یہ کچھ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم آقا کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ لیکن ہم محفل سے پہلے تو ماوا مسل لیتے ہیں، اور محفل شروع ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے تو منہ میں اندر ڈال دیتے اور پتہ نہ چلے اس طرح سے تھوکتے رہتے۔ یہ محفل کی بے ادبی ہوتی ہے، یہ مجلس کی بے ادبی ہے، کیونکہ یہ محفل تیری اور میری نہیں، تیرے باپ کی ہے میرے باپ کی بھی نہیں، یہ رسول اعظم کی محفل ہے۔ اور یہاں آنا بھی ادب کرنا ہے، بیٹھنا بھی ادب کرنا ہے، اور ان کو سننا بھی ادب کرنا ہے، کیونکہ یہ محفل میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ تو جو فرشتے آتے ہیں تو وہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے بخشائے فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ ایسی نوری مجلس اور نوری مخلوق ہوتی ہے کہ ہر جگہ پر وہ عام نہیں گھومتے رہتے ہیں، تیرے میرے جیسے نہیں کہ وہاں تجھے دو ٹکڑے مل گئے تو پہنچ گیا، وہاں اچھا کھانا مل گیا تو پہنچ گیا، وہاں تجھے شربت ملا تو پہنچ گیا، وہاں تجھے پیسے دکھائے تو پہنچ گیا۔ نہیں، یہ فرشتے تو وہی جگہ پر جاتے ہیں جو اللہ کے مقرر کردہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، کہ جہاں آقا کا ذکر ہو، اللہ کی محفل، اللہ کے رسول کی محفل، غوث اعظم کی محفل یا غریب نواز کی محفل جہاں سچتی ہے وہیں پر جا کر فرشتے بیٹھتے ہیں، اور جگہ پر نہیں جاتے۔ سبحان اللہ۔
یہ ہر فرشتے الگ الگ ہوتے ہیں. نماز میں نماز کے فرشتے ہوتے ہیں تو پھر یہاں نہیں ہوتے, اور یہاں کے فرشتے وہاں نہیں ہوتے, کیونکہ یہ الگ الگ گراؤنڈ ہے. ایسا تو نہیں کہ ملک الموت روح نکالنے کے لیے بھی آئے اور اللہ کا پیغام لے کر بھی آئے اور قرآن لے کر بھی آئے, نہیں, وہ فرشتوں کی ڈیوٹی الگ الگ ہوتی ہے. تو جو رحمت کے فرشتے جو محفل کے لیے رکھے گئے ہیں وہ محفل میں ہی آتے ہیں, اور محفل میں ہی آتے ہیں. اور آج ہم محفل کی بھی ادبی کر لیتے ہیں, تو ہم کم سے کم 1 گھنٹہ ہوتا ہے, کوئی بھی ملا چلے تو 1 سے 1.25 گھنٹہ, اور زیادہ تو چلتی نہیں. یہ نال خان یہ سب ملا کر اگر ہم جوڑا جائے تو 1.5 گھنٹہ ہوگا, ورنہ 1 کلاک, صرف 1 کلاک, 1 کلاک سے بھی کم ہوتا ہے, کبھی آگے بڑھ جاتا ہے. تو 1 کلاک کے لیے ہم صبر کر کے بیٹھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ ویسا نہیں کرنا ہے کہ ہمارے منہ کو صاف رکھنا ہے, یہ مقواق والی چیزیں بھی ہمیں نہیں ڈالنی ہے, کیونکہ ہمیں بار بار سبحان اللہ بھی پڑھنا ہے, درود شریف بھی پڑھنا ہے, اور اللہ کا ذکر کرنا ہے, رسول اعظم کا تذکرہ بھی کرنا ہے. تو یہ منہ کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے. اللہ نے تمہارے پیدا ہوتے ہی تمہارے منہ کو صاف رکھا ہے, تمہارے پیدا ہوتے ہی تمہاری ماں کے پیٹ سے بھی تمہارے منہ کے اندر اللہ نے وہ غذا نہیں جانے دی, وہ گندگی نہیں جانے دی, اور آج ہم باہر آتے ہی وہ منہ کو غلط کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ویسن ہے, ویسن کرنے کا کوئی ایسا نہیں, لیکن ان کا بھی سمے ہوتا ہے. ہم نماز کے اندر یہ کرے تو اچھا نہیں, پڑھنے کے وقت یہ کرے تو اچھا نہیں, مذاق کے وقت جائے تو یہ اچھا نہیں, کوئی بھی دین کے کام میں جائے تو تھوڑی کہ یہ چیز چلتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا والعصر, قسم ہے مجھے زمانے کی. اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا, کوئی اور نے نہیں, رب تبارک تعالیٰ نے کہا والعصر, قسم ہے مجھے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان, یقیناً انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. انسان نقصان کے اندر ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر, اور ان کا حکم مانا, ان پر عمل کیا, اور حق بات کی نصیحت کرتے رہے, حق بات پر چلتے رہے, حق بات کو مانتے رہے, اسے تسلیم کرتے رہے, اور تلقین کرتے رہے ایک دوسرے سے. تو حق بات کرنا, حق کی نصیحت کرنا, حق بات کہنا, حق بات سننا, یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. وہی انسان اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہنے والا ہوتا ہے جو حق بات کہتا ہے اور حق بات سنتا ہے, نہ غلط بات کہتا ہے نہ غلط بات سنتا ہے. حق پر چلو, حق بات کرو, نصیحت کرتے رہو ایک دوسروں کو. اگر تم نماز پڑھنے جاتے ہو نا تو دوسروں کو نصیحت کرو, یہ ثواب کا کام ہے, بھلے وہ آئے نہ آئے. ایسا تو نہیں کہ ہر کوئی نماز کے لیے آ جائیں گے, نہیں, لیکن نصیحت کرنا ضروری ہے. اگر باپ نماز پڑھتا ہے تو بھلے وہ, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے, لیکن جاتے وقت کہ چلو بیٹا تم آتی ہو نماز کے لیے, چلو میں نماز پڑھنے جاتا ہوں. نصیحت کرنا ضروری ہے, یہ تمہارا بولنا ثواب بن جائے گا. اگر تم یہاں سے نکلے ہو تو کوئی بیچ میں ایسا لگے کہ بھئی یہ پاک صاف رہتا, انہیں جو ناپاک رہتا ہو, اور جو ہمیں معلوم ہے کہ یہ تو غسل کے بنا تو درگاہ میں بھی نہیں جاتا ہے, نہائے بغیر تو وہ کبھی کہیں نہیں جاتا ہے, تو ایسے لوگوں کو بھی نصیحت کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نہایا دھوئے تو ہے نہیں, وہ نماز پڑھنے کیسے آئے گا. تو یہ مذاق ہوا نا, یہ سراسر ایک مذاق ہوا. جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں ان کو کہیں چل نماز کے لیے, تو وہ کیسے آئے گا. تو ہمیں کہنے کے لیے بھی وہ ادب ہونا چاہیے کہ نہیں میں کس سے بات کر رہا ہوں, لیکن ہاں نصیحت کرنا ضروری ہے. اور یہ تو کہہ سکتے ہیں بھئی ناپاک بھی رہنا یہ ضروری نہیں ہے, پاک رہنا یہ ضروری ہے. ناپاکی کی حالت میں تو زمین پر چلتا ہے تو یہ زمین تیرے لیے بددعا نہیں کرتی, یہ زمین بددعا کرتی ہے. اور زمین کے نیچے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوقات بنائی ہے, اللہ نے وہ ذکر کرنے والی وہ شے بنائی ہے. تو جس پر چل رہا ہے ان کے نیچے جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, یہ کبھی اندازہ لگایا؟ ایسا نہیں کہ اللہ کا ذکر اوپر ہی ہو رہا ہے, اللہ کا ذکر یہ زمین جو پتھریلی ہے ان کے اوپر ہی ہو رہا ہے, اوپر آسمان میں جو رحمت کے فرشتے اور اللہ کا ملائکہ اور گلما ہے وہی ذکر کر رہے, نہیں, زمین کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو وہ مخلوق کو تکلیف ہوتی ہے. تو کبھی ناپاک کے ساتھ نہ رہا کرو,
یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ خود میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو دکھا کر، یہ بتا کر اور یہ اعزاز دکھا کر بتایا کہ 2 قبریں تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں گئے تو 2 قبروں کے اندر عذاب ہو رہا تھا. آپ نے ایک صحابہ سے کہا کہ لاؤ کوئی لیلا ہرا درخت کی کوئی شاخیں کاٹ کر لاؤ تاکہ میں اس قبر پہ لگا دوں. تو دونوں قبر پر میرے آقا کریم نے لگا دی. صحابہ کرام حیرت ہو گئے کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا کیا مقصد ہوتا. یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا تو ہم پھول بھی چڑھاتے ہیں اور ہم جو گلاب ڈالتے ہیں یا کچھ ڈالتے ہیں یہ تو ہمیں بعد میں. صحابہ کرام کو پتا نہیں تھا. تو میرے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ قبروں پر یہ جو ہرے جو لیلی یہ ڈال کی لگائی، یہ پتے لگائے، ان کا کیا مقصد ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب تک لیلی یعنی ہری رہے گی اس کے اندر جان ہوتی ہے. جب تک یہ لیلی ہری رہتی ہے، جب تک گیلی رہتی ہے اس کے اندر جان ہوتی ہے. اور ایسا نہیں کہ انسان ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ جھاڑ ہو، یہ لمڑا ہو، یا کوئی درخت ہو، یا پتا پتا ہو، یا ذرہ ذرہ ہو، وہ تمام شہر اللہ کی تسبیح کرتا ہے. تو یہ قبر پر ہمارا رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ رکھنے کی وجہ سے یہ جو ہری ہے، لیلی ہے، تب تک وہ اللہ کا ذکر کرے گا، تب تک وہ اللہ کی تسبیح کرتا رہے گا. اور جہاں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے وہاں اللہ عذاب کے فرشتوں کو نہیں بھیجتا. جہاں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے وہاں اللہ عذاب کے فرشتوں کو نہیں بھیجتا ہے، وہاں سے عذاب اٹھا دیا جاتا ہے. تو مقصد یہ تھا، میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے یہ لیلی ہری جو یہ ڈالکیاں لگائی ہے، جب تک یہ ہری رہے گی نا تب تک وہ ڈالکیاں اللہ کا ذکر کرتے رہے گی، اللہ کی تسبیح کرتے رہے گی. اور اللہ کی تسبیح ہوتی رہے گی تب تک یہ قبر کے اندر سے عذاب اٹھا دیا جائے گا، اس کے اندر عذاب نہیں ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہری پتی سے بھی ہر ایک کو فائدہ پہنچتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اگر کسی بھی مزار پر کسی بھی قبر کے اوپر اگر یہ چیزیں رکھی جائے تب تک یہ ہری رہے گی، اس قبر کے اندر سکون و شانتی رہے گی، اس کے اندر عذاب نہیں ہوگا. پھر میرے آقا نے فرمایا صحابہ تمہیں معلوم ہے میں نے یہ کیوں لگایا تھا؟ کیونکہ میں نے ان قبر کو دیکھا تھا. جو غیب کی خبر رکھنے والے آقا ہے، میرے آقا نے فرمایا میں نے قبر کے اندر دیکھا کہ یہ 2 قبروں کے اندر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا. 2 قبروں کے اندر ایسا عذاب ہو رہا تھا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ان قبروں پر کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا؟ آپ کے زمانے میں آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، اور یہ عذاب ہو رہا تھا. میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو کبھی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، یعنی کہیں بھی موقع ملتا تھا پیشاب کر لیتے تھے، کہیں بھی پانی نکال دیتے تھے، لیکن پانی سے صاف نہیں کرتے تھے، ڈھیلوں سے صاف نہیں کرتے تھے، استنجا نہیں کرتے تھے. تو میرے آقا نے یہ بتایا کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وہ ناپاک رہتا تھا، ناپاکی کو اختیار کرتا تھا، لیکن وہ بچتا نہیں تھا. تو میرے آقا نے فرمایا ان وجہ سے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچے ان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ اب وہ نمازی ہے کہ نہیں، وہ حاجی راجی ہے کہ نہیں، وہ دیندار ہے کہ نہیں، وہ پرہیزگار متقی ہے کہ نہیں، وہ تو بعد میں عمل کھولا جائے گا. لیکن قبر میں سب سے پہلے عذاب اس چیز کا دیا جا رہا ہے کہ تو زمین پر جو خدا کی پتھریلی زمین پر چلتا تھا لیکن تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یہ عذاب پہلے ان کو اس لیے دیا جا رہا ہے. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صاحبوں یہ دوسری قبر پہ جی میں نے سڑکیں لگائی ہے نا، یہ اس لیے کہ یہ ایک دوسروں کی بات پھیلاتا تھا، ایک دوسروں کی بات پھیلاتا تھا. جیسے ہم ایک ہی تیلی ہوتی ہے اور پوری چیز کو جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے نا، وہی یہ ہمارے منہ کی جو آواز ہوتی ہے نا وہ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ایک تیلی ہو، ایک تیلی اور 4 کا اکھاڑا بھرا ہو، یعنی یہ لکڑے ہو اور اس کے اندر تیلی ایک لگا دے تو نہ جانے وہ آگ ایک لکڑے کو ہم نے جلایا نہیں، وہ پورا کا پورا جو بھور ہے، پورا کا پورا جو بھارا ہے، پورا جو اکھاڑا ہے نا وہ پورا کا پورا جل جائے گا. اگر پورے 4 کا اکھاڑا بھرا ہوا ہے نا، اگر وہاں ہم نے تیلی لگا دی ہم نے تو ایک پورا جلانا ہے، ہمیں تو ایک ہی ڈالی جلانی ہے، لیکن وہ پورا اکھاڑا جل جاتا ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ چگلی کرنے والا تھا، بات پھیلانے والا تھا، غیبت کرنے والا تھا.
ایک دوسروں کو آگ لگانا، یہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کی بات کہتا تھا، ایک دوسرے کو اس طرح سے بات پھیلاتا تھا۔ مومن کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر برا بھی سنے نا تو لفظ سے، اپنے منہ سے وہ لفظ نہ نکالے کہ کسی کو برا لگے، کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کا دل دکھے، کسی کے دل میں ٹھیس پہنچے۔ یہ مومن کا رویہ نہیں ہے، یہ مومن کا رویہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا دل سکنی ہو، کسی کا دل دکھے، کسی کے دل میں درار پڑے۔ یہ مومن نہیں، یہ دل تو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے بنایا ہے، اپنے فکر کے لیے بنایا ہے، اپنی تصویر کے لیے بنایا ہے، اور وہی دل کو تو توڑ رہا ہے، وہی دل کو تو توڑ رہا ہے، اسے تو چور چور کر رہا ہے۔ یہ اللہ نے دل کس لیے بنایا ہے؟ یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنایا ہے، اچھے کے لیے بنایا ہے۔ اور کسی کا دل توڑنا، کسی کا دل سکنی کرنا، اور تو اپنے آپ کو نواب سمجھتا ہے کہ میں تو کچھ ہوں۔ نہیں بھائی، آج تو اگر کسی کو برا کہتا تو کچھ ہے نہیں، لیکن کسی کو معاف کرتا تب مانا جاتا تو کچھ ہے۔ یہ مومن ہونا چاہیے کہ کسی کو برا کہنا یہ بڑا نہیں ہوتا، کسی کو تم برا بہو، گالیاں دو، مارو، یہ بڑا نہیں ہوتا کہ ہاں وہ کہو، نہیں وہ بڑا نہیں ہوتا۔ بڑا وہ ہوتا ہے کہ جو تکلیف سہن کر کے بھی کہہ دے کہ میں نے تجھے معاف کیا، کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کے رسول کے لیے میں نے معاف کیا، کیونکہ میں وہی آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ میرے آقا چوٹ کھاتے تھے، تکلیف سہتے تھے، اور میرے آقا ان کو دعائیں دیتے تھے اور انہیں معاف فرماتے تھے۔ ارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم غلام ہیں نا، ہم عاشق نہیں، ان کے امتی نہیں، چاہنے والے نہیں، تو کیا ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب ابو جہل نے جب سر کے اوپر پتھر مارا اور میرے آقا کے سر کو اوپر ایسا پتھر لگا کہ خون بہنے لگا، لہو بہنے لگا، داڑھی مبارک تر ہونے لگی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو یوں جہاں چوٹ لگی تھی، جہاں خون بہ رہا تھا، وہاں دبا کر تھوڑی دیر تو وہیں بیٹھے رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا اسی خون کی حالت میں گھر تشریف لے کر آتے ہیں، اور امیر حمزہ جب آپ کے چچا تھے وہ تو شکار کے لیے گئے تھے، کسی نے بتایا امیر حمزہ آپ تو یہاں شکار کر رہے ہیں، آپ تو یہاں موج مستی کر رہے ہیں، آپ تو یہاں بے جانوں کا شکار کر رہے ہیں، اور وہاں تو وہ قریش مکہ اور وہ بادشاہوں نے آپ کے بھتیجے کو لوہان کر دیا ہے، سر پھوڑ دیا ہے، پتھر مارا ہے، تو ابو وہ امیر حمزہ نے وہاں ہتھیار چھوڑ دیے، وہاں تمام شے چھوڑ دی اور دوڑتے ہوئے آئے کہ میرے محبوب، میرے آقا کو، میرے بھتیجے کو کسی نے پتھر مارا ہے، لوہان کر دیا ہے۔ تو وہ امیر حمزہ وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے اور دیکھا کہ میرے آقا کا سر پھٹا ہوا ہے، آپ نے کچھ بولا نہیں، آپ نے کچھ کہا نہیں، بس تھوڑا دیکھا اور وہاں باہر نکل کے کچھ ڈنڈا وغیرہ لیا اور جا کر جہاں قریش بیٹھتے تھے، جہاں مٹ پڑتا تھا، جہاں ہنسی مذاق ٹھٹا ہوتا تھا، جہاں ایک دوسرے کی باتیں ہوتی تھی، مذاق ہوتا تھا، آج تو میں نے فلانا کو یہ کہا، آج تو میں نے ان کو ذلیل کیا، آج تو میں نے اس کو گالی دی، آج تو میں نے اس کو نیچے دکھایا، آج تو سب کے بیچ میں اس کی میں نے بولی بند کر دی۔ ہم نہیں مزاق کرتے، کسی کو ہم بول کر آتے ہیں، کسی کو رلا کر آتے ہیں، پھر ہم جائیں جگہ بیٹھے، ارے کہاں سے خبر ہے ان کے تو ہیرو اپارو، ارے وہ تو نیچو تکیریو، ارے گھروں بول تو بول لگا، ہم ہنسی مذاق۔ تو اسی طرح وہ بادشاہ بھی وہاں ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ آج تو محمد کا سر پھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو جہل گھمنڈ کے اندر بیٹھا تھا، وہ تکبر کے اندر کہ وہ جو مسلمانوں کے نبی ہے، آج تو میں نے ان کا سر پھوڑ دیا، آج کون کچھ کر لے گا۔ امیر حمزہ کو پتا چلا کہ وہ ابو جہل وہاں مجمع میں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے آقا کے وہ چچا ایک چیز لی جو سر پر لگے، ایسی شے لے کر جو مجمع کے اندر جو بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں مجمع کے اندر جا کر سب سے پہلے جو ابو جہل بیٹھا تھا اس کے سر کے اوپر وہ چار لگا دی، اور لگانے کے بعد کہا کہ میرے بھتیجوں کو مارتے ہو، میرے بھتیجوں کو چوٹ دیتے ہو، ان کا چچا بھی زندہ ہے، آج کے بعد خبردار اگر کسی نے میرے بھتیجے کی طرف دیکھا تو ان کو ایسا بول کر وہاں مار کر پھر میرے آقا کے بارگاہ میں آ کر حاضر ہو گئے۔ تب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی شریک حیات خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چادر پھاڑ کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں خون نکل رہا ہے وہاں پٹیاں باندھ رہی ہے، اور میرے آقا کریم ان کی گود میں سر رکھے ہوئے سوئے ہوئے ہیں۔ امیر حمزہ آئے، کہا بھتیجے فکر کرنے کی بات نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، باعث ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم دن کا پیغام عام کرتے رہو، تمہارا چچا تمہارے ساتھ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چچا کیا ہوا؟ کہا کہ میرے بھتیجے
ابھی ابھی ابو جہل نے جو آپ کو مارا تھا نا، ابھی ابھی پورے مجمع کے اندر اس کا سر پھوڑ کر آ رہا ہوں، جس نے آپ کو جس جگہ پر مارا تھا اسی جگہ پر مار کر آ رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے چچا میں خوشی نہیں ہوا، میں راضی نہیں ہوا، میں خوش نہیں ہوا۔ کہا کہ اے میرے بھتیجے، تیرا بدل لیا، تیرا ساتھ دیا، ان سے دشمنی موڑ لی اور کہتے ہو کہ میں راضی نہیں ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اگر تو ان کا سر پھوڑتا چچا، ان کے سر پر مارتا، ان کو برا بھلا کہتا، اس سے پہلے تم یہاں آ کر میرے دل کا کلمہ پڑھ لیتا تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی، سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی۔ مارنا خوشی نہیں ہوئی، چوٹ دینا خوشی نہیں ہوئی، کسی کو تکلیف دینا خوشی نہیں ہوئی۔ میرے آقا نے یہ پرچم اسلام لہراتے ہوئے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تو اسلام پسند ہے، اسلام کا اگر کلمہ پڑھ لیتا نا تو مجھے خوشی ہوتی۔ تو چچا نے کہا کہ بھتیجے بس اتنی دیر تمہیں اس میں خوشی ملتی ہے، اس میں راضی ہوتے ہو، تمہارا دل سکون اس میں ملتا ہے، تو بھتیجے کس بات کی دیر ہے؟ چلو میں آج کے دن کا کلمہ پڑھتا ہوں، اپنے کفریات دن کو چھوڑتا ہوں، ان باپ دادا پرداداؤں کے بتوں کو چھوڑتا ہوں، تمام کو چھوڑا اور وجیب پر کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تب میرے آقا کو خوشی ہوئی۔ آج تو ہم بدلہ لے کر خوش ہوتے ہیں نا، کسی کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں، کسی کو رنج غم دے کر خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، خوشی آقا کے غلاموں کو اس طرح سے خوشی نہیں ملتی، معاف کر کے خوشی ملتی ہے، معافی دینا خوشی ہوتی ہے، معاف کرنا خوشی ہوتی ہے۔ تو معافی دیا کرو، یوں تکبر گھمنڈ کی زندگی نہ گزارو۔ یہ ہمیشہ اس زمین پر ہمیں چلنا نہیں ہے۔ نہیں دیکھا یہ زمینوں پر کتنے آئے کتنے گئے، کتنے آئے کتنے گئے۔ آج قبرستان کے اندر کتنی پرانی قبر ہے، ہمیں نام تک پتا نہیں ہے، وہ کون سویا یہ بھی پتا نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ تو ہم رہنے والے نہیں نا دنیا میں، ہمیشہ تو ہم زندہ رہنے والے نہیں۔ ایک نہ ایک دن تو موت آئے گی، پتا نہیں 20 میں آئے گی 40 میں آئے گی، 40 کے بعد 60 میں آئے گی کہ 80 میں آئے گی، یہ تو ہمیں پتا نہیں ہے۔ ہمیں تو ایک دن کا بھی پتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہماری خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم تو پورے ہمیشہ یہی زندگی کے اندر رہنے والے ہیں، اسی کے اندر رہنے والے ہیں، کبھی موت آئے گی نہیں، اور موت آئے گی تو سکون سے سوئے رہیں گے۔ ہم تو یہی خیال کرتے ہیں، اعمال کرتے نہیں، دن پر چلتے نہیں۔ دین اسلام نے ہمیں نرمی کرنا سکھایا، ہمارے اندر نرمی آئی نہیں۔ دین اسلام نے ہمیں دین اسلام سے محبت کرنا سکھایا، ہمیں محبت آتی نہیں ہے۔ ہمیں تو دین اسلام نے آقا کی پیروی بتائی، ہمیں پیروی کرنی آتی نہیں ہے۔ ہم خسارے کے اندر ہے، ہم نقصان کے اندر چل رہے ہیں میرے یارو۔ نقصان ہے ہمارا کہ ہم تربیت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے اندر کوئی حسن نہیں آ رہا ہے تو ہم دنیا میں بھی رہ رہے ہیں تو نقصان کر رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، لیکن ہاں جو ایمان لایا اللہ اور اللہ کے رسول پر، ایمان لے کر آیا اور پھر ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو وہ چیز سے روکتے رہے جو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، برائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ آقا کے دیوانوں، آقا سے محبت کرو، آقا سے محبت کرو گے نا تو تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ آقا سے پیار فرماؤ گے تمہاری زندگی سنور جائے گی، یہاں بھی عزت ملے گی، وہاں بھی عزت ملے گی۔ ایسا نہیں کہ یہاں نہیں وقار مل رہی، یہاں بھی وقار ملے گا، یہاں بھی وقار ملتا ہے، وہاں بھی وقار ملتا ہے، یہاں بھی عزت ملتی ہے، وہاں بھی عزتیں ملتی ہے، یہاں بھی سکون کی زندگی ملتی ہے تو وہاں بھی سکون کی زندگی ملتی ہے۔ لیکن تم آقا پر فدا ہو کر اپنی جان قربان کرو گے، آقا کے نام ہو جاؤ گے۔ آقا سے تو محبت ہر کوئی کرتا تھا، ایسا نہیں سجر حجر اور نوادات جمادات ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ فرشتے جیسے آ کر میرے آقا سے محبت کرتے ہیں، ہم تو ان کی امتی ہیں، ہر شخص محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مدینے کی گلی سے گزرتے ہیں وہاں بچے کھیلتے رہتے ہیں، ہر کوئی مومن مسلمان کا بچہ ہے، ان میں ایک یہودی کا بچہ ہے، معلوم نہیں کہ دین اسلام کیا ہے، محمد کیا، پتہ نہیں۔ جب میرے آقا جب یہاں سے جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں مسجد کی طرف جانے کے لیے تو مومن مسلمان کے جو بچے کھیلتے ہیں، جب نظر پڑ جاتی ہے کہ ہمارے آقا کملی والے آ رہے ہیں تو تمام دوڑتے ہوئے آقا کے سامنے جاتے ہیں، ان کا ہاتھ چومتے ہیں، پیر چومتے ہیں محبت کے ساتھ۔ میرے آقا ان تمام پر شفقت والا ہاتھ ڈالتے ہیں، لیکن یہودی کے بچے نے دیکھا تو وہ نہیں پیچھے گیا، کہا کہ میں کیوں جاؤں بھائی، وہ مومن ہے، مسلمان ہے، وہ مسلمان کے پیر ہے، وہ مسلمان کے نبی ہے، وہ مسلمان کے وڈوا ہے، ہمارے کو نہیں، ہم تو یہودی ہیں، میں کیوں جاؤں۔
وہ نہیں گیا. جب مسلمان کے بچے جب میرے مصطفیٰ سے مل کر واپس آئے تو کسی نے کہا کہ تو نہیں آیا. کہا کہ میں کیوں آؤں, تم تو مومن نہیں, تو مسلمان نہیں. کہا مسلمان ہم مومن ہے. کہا کہ تمہارے نبی ہے. کہا ہمارے نبی ہے. تو میں کیوں آؤں. کہا کہ تم نے ہمارے آقا کو جانا ہی نہیں, تو نے میرے آقا کو پہچانا ہی نہیں. اگر جان لیتا پہچان لیتا تو یہ باتیں نہ کرتا. کہا کہ کیا ہے ان کے. کہا کہ ایک بار مل کر دیکھ, ایک بار ان کے قریب جا کر دیکھ, پھر دیکھ دنیا و آخرت کی کتنی خوشی ملتی ہے, کتنا جذبہ اور کتنا طرح ملتا ہے. کہا کہ ایسا میں تو مومن نہیں ہوں, کیا مجھے آقا پھٹکار دیں گے تو, مجھے پیچھے ہٹا دیں گے تو, مجھے اپنی محفل سے اٹھا دیں گے تو. کہا کہ نہیں, میرے آقا رحمت للعالمین ہے, وہ شفقت اور محبت والے ہیں. وہ ہر ایک کے لیے وہ مذہب نہیں دیکھتے, وہ تو دل دیکھتے ہیں. کسی کا مذہب نہیں دیکھتے یہودی کیوں آیا ہے, یہ عیسائی کیوں آیا ہے, یہ نصرانی کیوں آیا ہے, یہ غیر کیوں آیا. نہیں, میرے آقا کی وہ شان نہیں ہے. میرے آقا کی تو وہ شان ہے کہ کوئی بھی آئے دل سچا ہو تو ان تمام کو اپنا لیتے ہیں. اب دوسرا دن تمام وہی یہودی کے بچوں کے ساتھ تمام مسلمان کے بچے کھیل رہے گے. پھر میرے آقا کا گزر ہوا, ظہر کا وقت آئے, میرے آقا کا گزر ہوا تو وہاں مومن مسلمان کے بچے دوڑتے ہوئے آئے کہ مدنی والے آ گئے, مدنی والے آ گئے. تمام دوڑتے ہوئے آئے تو یہودی کا بچہ بھی دوڑا, دوڑ کر تھوڑی دیر رکا اور دل کے اندر خیال کرنے لگا وہ تو جائے, وہ مومن ہے, تو کیا مومن ہے, تو کیوں رکا ہوا ہے. نہیں تو مت جا, تو غیر ہے, تو کافر کا بیٹا ہے, تجھے آقا نکال دیں گے, محفل میں بٹھائیں گے نہیں, تجھے اپنائیں گے نہیں. بس وہ رک گیا اور تمام بچے دوڑتے جا رہے. صحابی کے بچے نے دیکھا کہ یہودی کا بچہ پیچھے کھڑا ہے. کہا کہ کیوں کھڑا ہو. کہا کہ مجھے شرم اور حیا آ رہی. کہا کہ چھوڑ تمام چیزوں کو, چل ہمارے ساتھ. اور تمام کے تمام بچوں کے ساتھ وہ کافر کا بچہ جو یہودی کا بچہ ہے وہ میرے آقا کی بارگاہ میں جاتے. میرے آقا تمام پر شفقت والا ہاتھ ڈالا, تمام پہ شفقت والا ہاتھ سر کے اوپر رکھ رہے اور دعائیں دے رہے تھے. جب ان یہودی کے بچے کی باری آئی, میرے آقا نے دیکھا کہ یہ تو کوئی دعا دینے والا نہیں, کوئی تعریف کرنے والا نہیں, یہ تو کافر کا بچہ ہے. جن کے ماں باپ محمد کو گالیاں دیتے ہیں, جن کے ماں باپ محمد کو برا بھلا کہتے ہیں, جن کے ماں باپ محمد پر لچھن لگاتے ہیں. لیکن میرے آقا نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو ان کے ماں باپ تو مجھے برا بھلا کہتے ہیں, ان کے ماں باپ تو ہمیں گالیاں بکتے ہیں. نہیں, میرے آقا نے کہا یہودی ہے لیکن کیا ہوا, مجھے دیکھ کر آیا ہے نا, مجھے دیکھ کر آیا ہے. تو میرے آقا نے ان کو زمین پر میرے آقا بیٹھ گئے اور یوں بازو پھیلائے اور کہا کہ اے بیٹے یوں کیوں کھڑا ہے, یہاں جا اور ہمیں سینے سے لگ جا. میرے آقا نے یہودی کے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے اوپر سر کے اوپر شفقت والا محبت والا ہاتھ رکھا اور دعائیں دی. تمام بچے واپس پلٹے, یہودی کا بچہ بھی واپس پلٹا. اتنی محبت آ گئی, اتنا پیار آ گیا کہ میں تو ان کے دل میں نہیں ہوں, لیکن وہ آقا تو دیکھو کریم والے, وہ کریم والے آقا تو دیکھو کہ مجھے کتنی شفقت محبت تھی, جو اور بچوں کو نہیں دی اتنا مجھے دیا. آج مجھے کتنا احساس ملا, بس وہ تو فدا ہو گیا, آقا کے نام پر فدا ہو گیا, محبت کرنے لگا کہ بس اب جو کچھ ہو مجھے بھی اس کملی والے سے محبت کرنی ہے. کلمہ نہیں پڑھا ہے, مومن نہیں ہوا, مسلمان نہیں ہوا ہے, لیکن محبت پیدا کر گئی, دل کے اندر اتر گئی ایسی محبت کہ جب میرے آقا جب ظہر کی نماز کے لیے مسجد نبی میں جاتے نا تو یہودی کے بچہ پہ پیچھے جاتا. میرے آقا جب مسجد کے اندر داخل ہوتے دیکھتے کہ میرے آقا جوتے کہاں اتارتے ہیں, نالہ پاک کہاں اتارتے ہیں. جیسے ہی وہ نالہ پاک میرے آقا اتار کر مسجد میں جاتا, وہ یہودی کو بچہ لے لیتا, اپنے چھپے سے اپنے گریبان سے صاف کرتا, صاف کرتے ان کو چومتا, سر پر رکھتا اور یوں چھپا کر رکھتا. مومن نہیں ہوا ہے, کافر ہے, لیکن کافر کے دل میں بھی مصطفیٰ کی محبت ہے. اور تم مومن ہو, تم تو مسلمان ہو, تم تو نبی کی امتی اور غلام ہو نا, تم تو کلمہ انہی کا دیا ہوا پڑھتے ہو نا. تمہارے اندر ہے وہ جذبہ, تمہارے اندر ہے وہ. ایک کافر کے بچے تو میرے مصطفیٰ کے نعرے میں پاک ہے, مسجد کے باہر پانی اٹھا لیتا ہے, چومتا ہے اور یوں چھپا کر رکھتا ہے کہ میرے آقا کی نالے پاک دھوپ کے اندر گرم نہ ہو جائے, میرے آقا کی نالے پاک پر دھول نہ لگ جائے. یوں اٹھا کر رکھتا, ادب کے ساتھ رکھتا ہے, چومتا ہے بار بار. جب میرے آقا مسجد سے باہر نکلتے ایک اور دوسری پگڑی پر جب میرے آقا قدم رکھتے تو وہ یہودی کے بچے صاف کر کے وہ نالے پاک میرے بزرگ کے قدموں میں پہنا رہا ہے. بچہ ہے, پہنا رہا ہے. یہ محبت اب یہ عمل ہر روز کا ہو گیا. بعض وقت دیکھتا دھوپ بہت کڑکتی ہوتی تھی, بہت کڑکتی دھوپ ہوتی نا,
تو وہ بچہ کہتا چلو آج نہیں کھیلنے جانا. دوسرے بچوں کے جو مومنوں کے بچے تھے وہ کہتے نہیں گھر والے منع کرتے نہیں آج تو دوپہر ہو گئی, دھوپ بہت زیادہ ہے, آج ہمارا بچہ نہیں آئے گا, بیمار ہو جائے گا. لیکن وہ بچہ کس لیے کھیلنے جاتا تھا؟ اس لیے کہ میں کھیلوں, میرے آقا کو میں دیکھوں تو میں ان کے پیچھے پیچھے مسجد نبوی تک جاؤں, ان کے جوتے کو سنبھالوں, ان کے نالے پاک کو سنبھالوں. لیکن ہر دروازے پہ جاتا کوئی بچہ نہیں آتا تو میرے حضور کی محبت میں وہ بچہ اکیلا تنہا دھوپ میں کھڑا رہتا, کوئی کھیلنے والا نہیں, کھڑا رہتا, انتظار کرتا مصطفیٰ کا. لیکن میرے جب آقا جب نکلتے تو ان کے پیچھے پیچھے ہو جاتے. جب وہ مسجد میں جاتے تو ان کی اسی طرح سے نالے پاک اٹھاتا, صاف کرتا, چومتا, کبھی سر پر رکھتا اور چھپا کر یوں رکھتا, سینے سے لگا کر یوں رکھتا. جب میرے آقا جب نماز سے فارغ ہوتے تو پھر رکھتے تھے. یہ ہر نماز کے اندر یہ معمول بن گیا کہ اب جوتی سنبھالنے کی ڈیوٹی اب سمجھو کہ اس یہودی کے بچے نے لے لی ہو. اب میرے آقا کی وہ جو نالے پاک ہے نا جسے ہم پر میں پہنتے ہیں نا, اب اس کی ڈیوٹی لے لی کہ اب مجھے ہر وقت یہی کرنا ہے اور کچھ نہیں, بس نالے پاک کو سنبھالنا ہے, اسے چومنا ہے, اسے سینے سے لگانا ہے. یہ محبت بڑھتی گئی. میرے آقا بھی ان کے اس رویہ کو دیکھتے تھے, دل میں خوش ہوتے تھے, دعائیں دیتے تھے. دن گزرتا گیا, 1 دن 2 دن 4 دن, دیکھا کہ وہ بچہ نہیں آ رہا, بچہ نظر نہیں آ رہا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابیوں دیکھو وہ بچہ جو ہمیشہ یہ مسجد کے باہر کھڑا رہتا تھا, یہ میدان میں کھڑا رہتا تھا, وہ بچہ نظر نہیں آتا ہے. کس صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ بچہ تو بیمار ہے. کس اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کا باپ تو دیوار سے لپٹ کر رو رہا ہے کیونکہ ایسا بیمار بچہ بن گیا ہے. اس کی ماں خون کی آنسو رو رہی کیونکہ وہ بچہ بیماری میں عالم میں ہے اور شدید بیمار پڑ گیا ہے. میرے آقا نے جب اتنا سنا کہ وہ میرا عاشق مومن نہیں ہے, کافر کا گھر ہے اور کافر کا بچہ ہے, لیکن میرے آقا سے اسے محبت دیکھو. میرے مصطفیٰ نے کہا کہ میرا یار, میرا عاشق, میرا دوست اور بیمار ہے اور کسی نے مجھے اطلاع خبر نہیں دی. میرے آقا نے جانے کا ارادہ کیا. وہ بچہ گھر پر ہے, 2 دن سے آنکھیں بند کر کے پڑا ہے, کھول نہیں رہا ہے. ماں باپ ان کی چاکری کر رہے ہیں, ان کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں. کاش میرا بچہ آنکھیں کھولتا, کاش میرا بچہ ایک زبان سے کچھ الفاظ کہتا, لیکن وہ بچہ یوں ہی خاموشی سے سویا ہوا ہے. 2 دن کے بعد وہ بچے نے آنکھیں کھولی ہے اور آنکھیں کھولنے کے بعد کہا ماں کے دل کے اندر, کلیجے کے اندر ٹھنڈ پہنچ گئی کہ میرا بچہ 2 دن کے بعد بولا, اور بولا تو ماں بولا. اور ماں کو جب بچہ ماں کہتا ہے نا تو ماں کو اتنی تسکین اور سکون ملتا ہے. جب بچہ باپ کو, والدین کو جب ابا جان کہتا ہے نا پیار سے, تو باپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. لیکن آج ہماری اولادیں نہ ماں کو پیار سے ماں کہتا ہے, نہ باپ کو اچھی طرح سے ابا جان کہتا ہے. او موئے ڈوکرو اچھی ویو, او موئے پے اچھی ویو, لیکن دوست کی آئے ہوئے جو بھائی بند آئے ہوئے اچھی ویو کہتے ہیں کرنے کو کام ہے. بس کہیں باری ہونے تو ہوٹلے بھی تو چائے پانی پی, بس بھائی اچھے کا کام تو ہے نا, کیوں جو مطلب یہ تھے تو 80 کمائے تو موج کرے تو. لیکن وہ آج تو کما رہا ہے اور وہ 4 دن سے بائک پر جا رہا ہے, تیری نظر میں آ گیا اور تیری 20 سال کی عمر تک تجھے باپ نے کہا نہیں کہ تم 1 روپیہ کما کے لا, وہ کماتا تھا, تو زندگی میں موج کرتا تھا, لیکن باپ نے کبھی نہیں کہا کہ تو میرے پیسے پر موج کر رہا ہے. میں نے تیری لیے کیا کیا آزمائش اور کیا کیا تکلیفیں سہن کی ہے, وہ باپ نے نہیں کبھی کہا. لیکن آج باپ اور ماں باپ جب برے ہو جاتے ہیں نا تو بچے کی نظر سے اتر جاتے ہیں. جس طرح آنکھ کے اندر وہ موتی اتر جاتے ہیں اور وہ کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے, چشمے لگانے پڑتے ہیں, اس طرح سے اولادوں کے آنکھوں میں پٹی آ جاتی ہے. اب دکھائی نہیں دیتا کہ میرا باپ ہے. جنت کا دروازہ وہی ہے, ماں ہے تو جنت, باپ جنت کا دروازہ, یہ دکھائی نہیں دیتا. بس جب میرے آقا نے کہا کہ وہ بچہ بیمار, مجھے کسی نے خبر نہیں دی, وہاں بچہ 2 دن سے پڑا ہوا ہے اور بچے نے کہا ماں کی کوئی انتہا نہ رہی. ماں قریب آ کر کہا بیٹا ایک بار اور. یہ تو سننے کے لیے کان ترس گئے تھے کہ میرا بیٹا کب بولے, کب زبان کھولے, کب نہ ہلائے. جب بچے نے کہا کہ ماں, جب دوسری مرتبہ کہا, ماں نے کہا ارے سنتے ہو نزدیک آئیے, قریب آئیے, دیکھو میرا بیٹا, آج ہمارا بیٹا 2 دن کے بعد آنکھیں کھولی ہے, آج مجھے اچھا لگ رہا ہے. بیٹے نے تیسری مرتبہ کہا ماں, تو باپ آیا, کہا کہ بیٹا تجھے ہوا کیا ہے, تکلیف کیا ہو رہی ہے, تجھے کون سی تکلیف ہے, تو کہے تو میں طبیب لا دوں, تو کہے تو میں حکیم لا دوں, تو کہے تو میں تیرے لیے علاج کے لیے کوئی طبیب کو بلاؤں. وہ بچہ جو چارپائی میں ہے, اٹھ نہیں پا رہا ہے, کمزور کی حالت میں ہے, ایسا لگتا ہے کہ روح کب سے انسانی سے برباد ہونے والی ہے, روح نکلنے والی ہے, بچہ زندہ رہنے والا نہیں ہے. اب آخری وقت کے اندر پڑا
وہ بچہ کہتا ہے باپ اگر لانا چاہتے ہو تو کوئی حکیم و طبیب کو نہیں لانا ہے تو مصطفیٰ وہ حبیب کو لے کر آ. وہ حبیب کون حبیب ہے؟ کہا وہ مدنی والے حبیب کو لے کر آ. کہا کہ ان کا نام کیا ہے؟ جب بچے نے کہا انہیں لوگ محمد کے نام سے بلاتے ہیں. کہا محمد جو مسلمانوں کے نبی ہے. باپ نے اتنا سنا تو غصے کی کوئی انتہا نہ رہی. بیٹے نے باپ کی چہرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ باپ غصہ مت کر، باپ اتنا تکبر نہ کر، دیکھ میرے آخری لمحات ہے، آخری لمحات میں کیا تیرے بیٹے کو ناراض کر کے چھوڑے گا؟ آخری وقت میں تیرے بیٹے کو تو یوسف مایوس کر کے چھوڑے گا؟ آخری وقت میں پڑا ہوں باپ، ایسا نہ کر. تو باپ نے کہا بیٹا تیری تمنا کیا ہے بول، یہ چھوڑ دے تمام چیز مانگ میں تجھے لا کر دوں، تو بول کو اچھے سے اچھا حکیم لا کر پیش کر دوں تیرے علاج کے لیے، تیری صحت کے لیے. وہ بولتا ہے بیٹا کہ نہیں مجھے اب کوئی حکیم کی ضرورت نہیں، کوئی طبیب کی ضرورت نہیں، مجھے مدینے والے حبیب کی ضرورت ہے اور کوئی نہیں چاہیے مجھے. جب اتنا سنا تو کہا کہ کیا وہ مومن ہے، ہم کافر ہے، کیا ہمارے بلانے پر وہ یہاں آئیں گے؟ کہا کہ تو نے میرے آقا کو دیکھا ہی نہیں، میرے آقا کو جانا ہی نہیں، تو نے اسے محبت بھی نہیں ہے. ارے بلانا تیرا کام ہے، آنا ان کا کام ہے. تو ایک بار پکار کر تو دیکھ، ایک بار ان کی چوکھٹ پر جا کر تو دیکھ. باپ چلتا ہے گھر سے کہ چلو بیٹے کی خواہش ہے، آخری وقت میں پڑا ایسی شدید بیمار ہے، بچے کی تمنا اور آرزو کے لیے باپ چلتا ہے، قدم رک جاتا ہے. تو کافی ہے، وہ مومن ہے، تو کن کے دروازے پر جا رہا ہے؟ یہ وسوسہ شیطان بھی دیتا ہے، یہ وسوسے دل کی ہر دھڑکن سے آتے ہیں، یہ ہمیں ذہنوں کے اندر خیال بھی آتا ہے، ہمیں روک دیتے ہیں، دین کا کام کرتے نیکی کا کام کرتے تو ہمیں شیطان رکوا دیتا ہے. اور شیطان بھی نہ رکوائے تو ہم خود بخود رک جاتے ہیں، کیونکہ ہماری ہر نفس کے اندر شیطانیت آ گئی ہے. ایسا تو نہیں کہ ہمیں شیطان ہی روکتا ہے، نہیں، آج تو شیطان موج میں بڑا ہوا ہے، ہم خود شیطان کا کام کر رہے ہیں. شیطان کو مطلب نہیں کہ اب میں ان کو بہکاؤں، میں ان کو تڑپاؤں، نہیں، ان کو معلوم ہے کہ جو میں نہیں کرتا وہ کر رہے ہیں، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود کریں گے اور جس کا تمام کا تمام مجھے ملے گا. تو وہ باپ رک جاتا. کہا کہ بیٹے میری ہمت نہیں ہوتی، میری تمنا، میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں وہاں جاؤں، وہ مومن مسلمانوں کی بستی میں جاؤں، وہ نبی کی بارگاہ میں جاؤں. بس یہ کہہ کر وہ باپ واپس آ جاتا ہے. بیٹے نے آ بھری اور بھر کر کہا کہ اے مدینے والے، اے مصطفیٰ جان رحمت، میں تو معذور ہوں، مجبور ہوں، تو مجبور نہیں، مختار ہے نا. میں مجبور ہوں، تو مختار ہے، میں نہیں اٹھ سکتا، میں نہیں چل سکتا، لیکن اے مدینے والے تم تو آ سکتے ہو میری چوکھٹ پر. میں ستا دیتا ہوں، میں بلاتا ہوں. یہاں پہ آنا تھا، وہاں آقا نے ابو بکر عمر کو کہا کہ چلو میرے ساتھ. کہا میرے یار کے یہاں جانا ہے، میرے دوست کے وہاں جانا ہے، شدید بیمار میں ہے. وہ میری کتنی عزت کرتا تھا، احترام کرتا تھا. صحابہ نے بھی کہا ہوگا یا رسول اللہ وہ تو مومن نہیں، کافر ہے، اور کافر کا بیٹا ہے، آپ سے حقیقت میں محبت کرتا ہوگا نہیں کرتا؟ میرے آقا نے کہا نہیں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کافر کا بچہ تو کیا ہوا، ان کے ماں باپ کافر، خاندان کافر تو کیا ہوا؟ ایسا تو نہیں کہ ہر گھر میں بے نمازی ہوتا ہے تو وہ سب تمام کے تمام برے ہوتے، اس میں کوئی تو نمازی ہوگا نا. ایسا تو ہے نہیں کہ وہ پورا گھر چلا دو کیونکہ وہ بے نمازی گھر نہیں، کوئی تو ہو نا دیندار، کوئی تو دل والا ہوگا نا. تو وہ جب میرے آقا نے کہا صحابہ کو چلو، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے ہیں، بچے نے آنکھ بند کی، پھر آنکھ کھول کے کہا ماں دیکھو مدینہ والا آیا. ماں نے چوکھٹ کی طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا. ماں نے کہا بیٹا جس کی تمنا کرتا ہے تو، جس کی آرزو کرتا ہے تو، جن کی خواہش کرتا ہے تو، بیٹا وہ محمد نہیں آئے، وہ مدینہ والا نہیں آیا، وہ مدینے والے نہیں آئے، چوکھٹ کھالی پڑی ہے. تو وہ بچہ کہتا نہیں ماں، میرا عشق سچا ہے، میرا پیار سچا ہے، میرا محمد سچا ہے، ان کا وعدہ سچا ہے، ان کی یاری سچی ہے، ان کی محبت سچی ہے، مجھے یقین ہے. وہ بچے کو اتنا یقین تھا کہ وہ آئیں گے، میری روح جسم سے نکلے اس سے پہلے مجھے دیدار ہوگا، اور دیدار کیے بغیر تو موت کو بھی کہہ دوں گا کہ میری روح قبض مت کرنا. مجھے جانا تو ہے لیکن اتنا نہیں کہ میں اتنا جلدی چلا جاؤں کہ مصطفیٰ کا چہرہ نہ دیکھ سکوں. نہیں، تو روح فرشتے آنا، لیکن جب میرے کملی والے کا میں دیدار کر لوں پھر تو شوق سے آنا. میں تیار ہوں، مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، بس کملی والے کا چہرہ دیکھ لیا تو بس کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اب وہ بچہ آنکھیں بند کرتا ہے، کھولتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، کھولتا ہے. پھر کہا ماں
دیکھ میرے مدینے والے آ رہے ہیں، میرے مدینے والے آ رہے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے کیسے پتا وہ آ رہے ہیں؟ تجھے کیسے اعلان ہوا؟ نہ تو اسے بلایا ہوتا، نہ تو اس کو ان کے لیے بلاوا بھیجا ہے، نہ ان کو خبر دی ہے، نہ تو ان کو بتا دیا ہے، وہ کیسے آئیں گے؟ تو بچے نے کہا دیکھو ہوا بتا رہی ہے وہ آ رہے ہیں، فضا بتا رہی ہے وہ آ رہی ہے، سما بتا رہا وہ آ رہا ہے، وہ آ رہے ہیں، گھر کا سما بتا رہا ہے، گھر کے اندر روشنی آ رہی ہے، مجھے پتا چل رہا ہے وہ آ رہے ہیں، گھر کے اندر مہکی خوشبو آ رہی ہے، بتا لگ رہا ہے وہ آ رہے ہیں۔ ماں دیکھو تو صحیح چوکھٹ پر وہ آ رہے ہیں۔ جب ماں نے چوکھٹ پر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت ان کی چوکھٹ پر حاضر ہے، سبحان اللہ۔ وہ آقا صحابہ کے ساتھ ان کی چوکھٹ پر ہے۔ جب میرے آقا قریب وہ چوکھٹ پر کھڑے ہیں، بچہ چارپائی میں سیدھے نظر کر کے دیکھ رہا ہے، کیا دیکھتا کہ میرے آقا کی طرف جب ان کی نگاہ پہنچی، بستر سے اٹھنا چاہا، اٹھ نہیں پاتے تھے، میرے آقا جلدی جلدی چل کے ان کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے ان کو بٹھاتے ہیں، اشارہ ہاتھ کا سہارا دیا اور سہارا دے کر ان کو بٹھاتے ہیں۔ تو وہ بچہ کہتا ہے یا مدینے والے تیری اور میری دوستی سچی ہے، تیرا اور میرا پیار سچا ہے، تیری اور میری محبت سچی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں سچا ہے، کیا مجھے یہ فائدہ دے گا؟ کہا ہاں فائدہ دے گا، فائدہ دے گا۔ میرے آقا نے ان کے کان میں کہا بیٹے تجھے فائدہ دے گا، تیری میری یاری سچی ہے، یہاں بھی سچی ہوگی وہاں بھی سچی ہوگی، لیکن ایک کام کر لے۔ بیٹے نے کہا، اس یہودی کے بیٹے نے کہا کیا کرنا ہے کملی والے، کیا کرنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بس اپنے کفریت کافروں کے دن کو چھوڑ دے اور میرا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، میرا کلمہ پڑھ لے۔ تو بچے نے جب اس نے کانوں میں سنا، باپ کی طرف دیکھا، باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا کہ بیٹا اب میری نہیں، اب میری نہیں ان کی سن، اب میری نہیں ان کی سن۔ کیوں کہ اب تک تو نے یاری نبھائی ہے، اب تک تیری سانسیں جن کی وجہ سے چل رہی تھی، جن کا انتظار میری روح کر رہی تھی، وہ خود تیرے دروازے پر آئے ہیں اور تو میری طرف دیکھ رہا ہے۔ نہیں نہیں میری طرف نہیں، ہم تو تجھے اجازت دیتے ہیں، ہم تو راضی خوشی کہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کر لے، وہ جو کہتے ہیں وہ کر لے۔ پھر ماں کی طرف دیکھا، ماں تو کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ماں کا بھی ماننا ضروری، باپ کا بھی ماننا ضروری ہے۔ ماں نے کہا میرے لال، ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹے کی خوشی پر ماں فدا ہو جاتی ہے، جس میں بیٹے کی خوشی اس میں ماں کی خوشی، جس پر بیٹے کی خوشی ماں کی خوشی۔ بس اتنا کہا تو راضی ہو گئے، کہا کہ اب دیر نہیں، اب دیر نہیں، آپ اپنے دل کا کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے آقا نے پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس بچے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا، بالکل موت آئے روح قبض ہو گئی۔ بس اتنی ہی دیر تھی کہ جب تک وہ کافر تھا ملک الموت ہر ایک کی روح تو لیتے ہیں، ایسا نہیں کافر کی نہیں لیتے، ہر ایک کی لیتے ہیں، لیکن وہ ملک الموت بھی جانتے ہیں کہ یہ بچہ ایمان لینے والا ہے، یہ بچہ کلمہ پڑھنے والا ہے، ان کے یہاں اکالی کملی والے آنے والے ہیں، اس لیے ملک الموت بھی آ گیا ہوگا لیکن رک گیا ہوگا۔ کہا کہ سب سے پہلے میں روح نہ قبض کروں، سب سے پہلے تو آقا آئے، ان سے باتیں کرے، کلمہ پڑھائے، جیسا ہی کلمہ پڑھے پھر میں روح قبض کروں تاکہ وہ مومن کے ساتھ جائے، مومنوں کے ساتھ جائے۔ تو وہ بچے نے کلمہ پڑھا اور مومن بن گیا، مومن بن کر گیا۔ کالی کملی والے انہی کی قبر میں آئیں گے جو کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائیں گے، انہی کے قبر میں آئیں گے۔ اب تو کلمہ پڑھنا نہیں ہے، اب تو ہمیں دین کا شوق رکھنا نہیں ہے اور امیدیں کرتے ہیں میرے آقا آئیں گے۔ نہیں بھائی، آئیں گے، ہر مومن کے قبر میں آئیں گے، لیکن وعدہ ہے کہ مومن کے قبر میں آئیں گے۔ تجھے مجھے پتا نہیں کہ سکرات کی حالت میں، تجھے مجھے پتا نہیں کہ موت کی حالت میں، تجھے مجھے پتا نہیں کہ چارپائی کی حالت میں، جب بالکل موت میری روح قبض کر رہا تھا، میرے دل میں کیا چل رہا تھا، دماغ میں کیا چل رہا تھا، میرے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ ارے اس وقت تو آخری وقت شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کس کو یاد کر رہا ہے؟ دیکھ تیرا خدا سامنے کھڑا ہے، مجھے مر لے، مجھے چاہ لے، تیری موت میں آسانی ہوگی، تجھے تکلیف نہیں دینے دوں گا، تجھے آرام سے دوں گا۔ اور آخری وقت میں وہ وار کرتا ہے، وہ تیر چلاتا ہے، وہ اپنے انداز سے سوار کرتا ہے کہ مومن آخری وقت میں جب ملک الموت روح نکالتا ہوتا ہے تو نہ جانے وہ ایمان سے خارج ہو کر جاتا ہے۔ دعائیں کرو کہ ایمان کی سلامتی ملے، مومن بن کر جائے، مسلمان بن کر قبر یہاں دنیا سے جائیں گے نا تو انشاءاللہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار قبر کے اندر پہلے ہوگا۔ وہ منکر نکیر بعد میں آئیں گے، سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کا ہوگا اور کہیں گے کہ میرے امتی گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ نور والے آقا کا جو درود و سلام محفل سجاتا تھا نا وہ تیری قبر کے اندر ہے،
اب تو ٹینشن نہ لے، تیرا آقا آ گیا ہے، شفاعت کرنے والے، شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے تیرا مصطفیٰ آ گئے ہیں، تو ٹینشن نہ لے، تو گھبرا نہیں، تو ٹینشن نہ لینا، بس مومن ہو کر جائے دنیا سے، مومن ہو کر جائے۔ اس لیے تو اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے زمانے کی، اللہ نے قسم زمانے کی کھائی، قسم ہے مجھے زمانے کی، اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے تو کھائی کہ لوگ خسارے میں ہیں، خسارے میں چل رہے ہیں، نقصان میں چل رہے ہیں، جب تک کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دل سے نہیں مانے، ان پر یقین اور یقین کامل نہیں رکھیں گے، تب تک خسارے اور نقصان میں چلیں گے۔ یقین آ گیا اور ان کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ بس ہر چیز پر اللہ ہی قادر مطلق ہے، میرے مصطفیٰ ہی شفیع المذنبین ہے، میری امداد بھی وہی کریں گے، مدد بھی وہی کریں گے، اگر میری نئی ڈوب بھی نہیں ہے تو وہ تار بھی وہی کریں گے، بار بھی وہی لگائیں گے، منزل بھی وہی پہنچائیں گے۔ اگر اتنا کامل مضبوط تمہارا ایمان ہو گیا نا تو نہ دنیا میں تمہیں رسوائی ہوگی، نہ آخرت میں تم رسوا ہوگے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث و خواجہ سے، تمام پیر و مرشد سے بے عقیدت محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بھرپور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو بھی باتیں سنی ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مصطفیٰ کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔